آرمی چیف عاصم منیر کی زیر سربراہی فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت۔ کانفرنس میں فورم کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی، فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ تشدد کے مظاہروں میں جام شہادت۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں بانی PTI پر فرد جرم عائد انسداد دہشت گردی عدالت نے شیخ رشید، زرتاج گل، راجہ بشارت سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ بانی PTI سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمر ایوب، شیخ رشید، فواد چودھری، زرتاج گل اور راجہ بشارت سمیت دیگر ملزمان بھی پیش ہوئے۔ GHQ حملہ کیس عدالتی فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب زیر حراست۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت کو بھی جیل سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ سانحہ 9 مئی GHQ حملہ کیس کا مقدمہ تھانہ آرے بازار میں درج ہے۔ مقدمے میں بانی PTI سمیت 143 ملزمان نامزد ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہتک آمیز اور اشتعال انگیز بیانات، 12 ملزمان کے خلاف FIR درج۔ سوشل میڈیا پر حکومت اور ریاستی اداروں کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن شروع۔ حکومت کا سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ اب تک 12 ملزمان کی نشاندہی کر کے FIR درج کر لی گئی۔ بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہٹ دھرمی برقرار۔ چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کا فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا۔ دبئی میں ICC کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی دبئی میں موجود۔ پاکستان کا 3 سالہ فارمولہ مسترد کر دیا۔ PCB نے 3 سال تک پاک بھارت مقابلے نیوٹرل وینیو کروانے کی تجویز دی تھی۔ PCB اب تک BCCI اور ICC کے جواب کا منتظر۔ گرین شرٹ زمبابوے کے خلاف وائٹ واش کے لیے پرعزم۔ بلاویو میں T20 سیریز کا آخری میچ جاری۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ سینیٹر فیصل وافدہ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور مدارس رجسٹریشن سے متعلق گفتگو۔ فیصل وافدہ نے کہا کہ مولانا سے 6ویں ترمیم پر بھی بات چیت ہوئی۔ میں مطلب یا مفاد کے لیے مولانا کے پاس نہیں آیا۔ PTI نے جو کیا اس پر مولانا فضل الرحمان نے مخلصی دکھائی۔ مولانا کے تحفظات اور اہم قانون سازی، حکومت کا آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ مدرسہ رجسٹریشن بل منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان۔ مشترکہ اجلاس میں بعض دیگر بلز بھی پیش کیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے بل پر صدر کے دستخط نہ کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ بلاول بھٹو نے حکومتی عہدیداروں سے رابطے میں مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویز دی۔ فیک نیوز پر 5 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا تجویز۔ حکومت نے سائبر کرائم ایکٹ کا مجوزہ مسودہ متعلقہ وزارتوں کو بھجوا دیا۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے بھی مشاورت کی جائے گی، جس کے بعد مسودہ وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ حکومت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ کوشش کر رہے ہیں دنیا کے ارب پتی شخص ایلان مسک کی سیٹلائٹ کمپنی اسٹارلنک کو پاکستان لائیں۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT اینڈ ٹیلی کام کے اجلاس میں گفتگو۔ بولیں پیکا قوانین میں ترمیم زیر غور، فیک نیوز کو ہمیں ہی ریگولیٹ کرنا ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے کی ٹیکنیکل وجوہات بھی ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ہم نے 3 برس میں IT میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی۔ توشاخانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کی اہلیہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ آئندہ ہفتے جواب طلب۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کیس میں PTI رہنما عالیہ حمزہ، فرحان بخاری سمیت 6 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ لاہور ATC کا ملزمان کو گرفتار کر کے 19 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف الوی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط۔ کل ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ خط کا متن
सुप्रीम कोर्ट का PIA निजकारी का हुक्म वापस, आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद ज्यादा रेट मिले। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरबराही में पेशावर में APC का इनेकाद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। गवर्नर KP ने मुख्तसर मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। गवर्नर ने कहा कि PTI की सूबाई हुकूमत APC में शरीक नहीं हुई। गवर्नर KP के कहते हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी। हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइंद करार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही मुल्की मुआशी सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने की हिदायत। सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने के हुक्म। FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक संगे मील की हैसियत रखती है। मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ज़राए मुबादला के ज़खायर 2 माह के हो गए हैं, चंद हफ्तों में 3 माह के हो जाएंगे। शरह सूद में 7% कमी, महंगाई की शरह 17 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को गाइडलाइन देगी। हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। हुकूमत पर बोझ इदारों की निजकारी ज़रूरी है जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस खरबों रुपए खा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,07,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,700 पॉइंट्स का इजाफा 1,07,900 पॉइंट्स के रिकॉर्ड्स तक को छू लिया। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शाम में अमन नागुज़ीर। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की कल की करारदाद को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक भी प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को आगाह किया। शहर में ओनरशिप का फुकदान, यही शहर मुल्क को चला रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का काटी में तकरीब से खिताब। दावा किया कि शहर के मुतादिद इलाकों हैं जहां 24 घंटे 7 दिन साफ पानी फराहम किया जाता है, वहां के लोग इसके बावजूद बिल अदा नहीं करते। 2 माह में हमने 50 करोड़ रुपए म्यूनिसिपल टैक्स इकट्ठा किया। कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। दहशतगर्दों के ठिकाने का सुराग मिल गया। हमले की तैयारी पुरानी सब्जी मंडी में की गई। दहशतगर्दों ने 8 माह से फ्लैट ले रखा था। आरजी रिहाइश गाह में दहशतगर्द तालिबे इल्म बनकर रह रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमा 2 मरतबा फ्लैट पर आई थी। फ्लैट से एयरपोर्ट का नक्शा, DNA के सैंपल्स और धमाका खेज मवाद के जर्रात, कपड़े और बाल मिले। तमाम नमूने DNA के लिए महफूज कर लिए गए हैं। फ्लैट से एयरपोर्ट और दीगर मकामात की रैकी की जाती रही। जायदाद के लालच ने बेटों को मां का कातिल बना दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन परेशान चौक के करीब घर से खातून की लाश मिली। मौके से फरार सफ्फाक बेटों मुख्तार और खलील की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का अपनी मां से जायदाद के मामले पर झगड़ा चल रहा था। मुल्तान की हाउसिंग सोसाइटी में शौहर आपे से बाहर, घरेलू नाचौकी पर बीवी और बच्चों पर गोलियां चला दी। मुलजिम ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। गोलियां लगने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जेंडर स्टडीज के तालिब इल्म पर फायरिंग। मोहम्मद अम्मार नामी तालिब इल्म जामहक। तालिब इल्म को 3 गोलियां लगी। मोहम्मद अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन पर खाना खा रहा था। बाहर से आए शख्स ने खाने के दौरान फायरिंग की। पुलिस थाने जौहर कराची में अफसोसनाक वाकया। रिहायशी अपार्टमेंट्स की लिफ्ट में फंसकर 9 उम्र बच्चा जाँ बहक मतूफे की मैयत। नमाज जनाजा और तदफीन के लिए अब्बाई गांव का DRO भेज। हुकूमत सिंध का एक और बड़ा तालीमी दोस्त फैसला। सिंध में 3000 प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारियां। इब्तदाई तौर पर मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, कश्मोर और जैकबाबाद में स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल थर्ड पार्टी और NGOs की मदद से चलाए जाएंगे।
فیروزوالا کے حلقہ PP 139 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت ختم، نون لیگ کے رانا طاہر اقبال اور PTI کے اعجاز حسین کے درمیان کانٹے کا مقابلہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شرقپور میں لیگی اور PTI کارکنان میں ہاتھا پائی، کارکنان نے ایک دوسرے پر کرسیاں ماری، پولیس کا ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں انسانیت سوز مظالم پناہ گزینوں کے لیے بنائے گئے محفوظ علاقے المواسی کو نشانہ بنایا گیا، 20 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ اسپتالوں پر بھی حملے جاری، شہادتوں کی مجموعی تعداد 40,532 سے 1,05,538 زخمی۔ مغربی کنارے پر اسرائیلیوں نے فلسطینی شہریوں اور گھروں پر حملہ کر دیا، گھروں کو آگ لگا دی، املاک کو نشانہ بنایا۔ قحط اور سردی کے باعث غزہ کے مکینوں کی صورتحال بدتر، امداد بھی تاحال نہیں پہنچ سکی۔ لبنان میں صہیونی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری، جنوبی لبنان کے علاقے مجدد زون پر حملہ، شہادتوں کی مجموعی تعداد 4,000 سے بڑھ گئی، 16,638 زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود رہائشی علاقوں میں اسرائیلی حملوں سے لبنانی شہری خوف کا شکار، شہریوں نے گھروں اور دکانوں میں صفائی اور تعمیراتی کام شروع کر دیے، اپنے وطن کو دوبارہ آباد کرنے کا عزم۔ یمن میں یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے پریڈ کا انعقاد، القدس، حزب اللہ اور حماس کے مزاحمتی لیڈروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بٹ کوائن کی قیمت تاریخ میں پہلی بار $1,00,000 تجاوز کر گئی، پاکستانی روپے میں ایک بٹ کوائن کی قیمت 2,80,00,000 روپے سے زائد ہو گئی۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد 4 ہفتوں میں تقریباً 45% اضافہ ریکارڈ، رواں سال بٹ کوائن کی قدر 10 گنا سے بھی زائد ہو گئی۔ مٹی کے برتنوں کا رواج صدیوں پرانا، انسان 10,000 سالوں سے ظروف سازی کا ماہر۔ مہر گڑھ بلوچستان سے ملنے والی مٹی کے برتن اپنی مثال آپ، مٹی کے برتنوں کے بعد تانبے، پیتل، شیشے اور سنگ مرمر کے برتنوں نے جگہ لے لی۔ موجودہ دور میں مٹی کے برتنوں کا استعمال ایک بار پھر بڑھنے لگا۔ اور معاشرتی مسائل، نفسیاتی دباؤ اور ماحول کی خوبصورتی کی عکاسی، کوئٹہ کی گیلری میں فن پاروں کی منفرد نمائش، نوجوان مصوروں نے پرنٹ میکینک کے ذریعے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا، منفرد فن پارے شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔